اوپر کے جو بزرگان دین ہیں ان کی حیات اور خدمات کا سینٹر ٹاپک ہے۔ بر صغیر میں حضور غریب نواز کے بعد سلسلہ چشتیہ کے جو سب سے بڑے شیخ ہیں وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں، اور تعلیمات بھی جو ہے وہ کافی بیان ہوا ہے۔ ایک واقعہ صرف بیان کر دوں گا میں کہ بابا صاحب کو ایک صاحب نے قینچی پیش کی تو آپ نے اس قینچی کو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، کاٹنے کے لیے نہیں، مجھے قینچی نہیں بلکہ مجھے سوئی لا کر کے دو۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی تعلیمات کی عکاسی کرتا ہے۔ جس چیز پر گفتگو نہیں ہوئی ہے وہ بابا صاحب کے بعد اور نیچے آ کر کے سلسلہ چشتیہ کے اکابرین کی بر صغیر میں علمی خدمات ہے۔ یہ تو بڑی لمبی لمبی باتیں ہو گئی ہیں کہ انشاءاللہ آ جائے بہت اچھی بات ہوگی کہ تبلیغ دین کے تعلق سے، تو تبلیغ دین کے تعلق سے تو ہم کیا، مولانا ابو الحسن علی ندوی نے تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھا ہے کہ اس وقت پورے بر صغیر میں جو اللہ اور رسول کا نام لیا جا رہا ہے وہ سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کی دین۔ واہ 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 واہ۔ مولانا زکریا جو دارالعلوم دیوبند کے جو ہے شیخ الحدیث تھے، ان کی ایک کتاب ہے وہ تاریخ مشائخ چشت، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور غریب نواز کے ہاتھ میں 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے قبول۔ اصل جو علمی پیغام دیا ہے، جو درسگاہوں کے اوپر جو احسانات ہیں ان کے خلفاء در خلفاء اور در خلفاء کا، یہ تمام علماء تشریف فرما ہے اور طلباء بھی ہیں، وہ سنیں اس بات کو کہ علامہ خشتر نورانی نے ابھی ایک کتاب جو علامہ عبدالباری فرنگی محلی کی ہے اس کا اردو ترجمہ علماء فرنگی محل کے نام سے شائع کیا ہے، جو تقریباً 500 صفحات کے ہے۔ اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ بر صغیر نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو سب سے بڑا علمی خانوادہ ہوا ہے وہ علماء فرنگی محل کا ہوا ہے، کہ ان کے شاگردوں کا نہیں ہے، اس خانوادے میں تقریباً 116 علماء پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ جو علماء فرنگی محل ہیں ان کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے کیسے ہے؟ جو قدیم سلسلہ علماء فرنگی محل کو گیا ہے وہ ملا قطب الدین شہید سے گیا ہے، جو ملا نظام الدین فرنگی محلی جن کو سب جانتے ہوں گے یہ علماء، یہ درس نظامیہ کے بانی، ان کے والد محترم، وہ مرید ہیں شیخ صدر الدین گھانسی کے، پھر وہ مرید ہیں حضرت شاہ محب اللہ محدث الہبادی کے، وہ مرید ہیں شیخ ابو سعید گنگوہی، شیخ نظام الدین بلخی، حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی، شیخ العالم عبدالحق دولوی، حضور صابر پاک، اور پھر یہ سلسلہ حضور غریب نواز تک گیا ہے۔ اگر سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کی علمی خدمات کا اور دائرہ چھوڑ بھی دیا جائے اور صرف فرنگی محلی علماء کی خدمات کو صرف دیکھ لیا جائے تو یہ اتنا بڑا ہے کہ اس صدی میں اتنا بڑا کارنامہ کسی کا نہیں ہے۔ ایک شیخ ابھی ہوئے ہیں ایک صدی پہلے جن کو نہ سنی اور نہ دیوبندی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجری مکی، ساؤتھ انڈیا میں مولانا انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ، 125 سال سے علمی فیضان پورے ساؤتھ انڈیا میں ان کا برس رہا ہے۔ وہ کس کے خلیفہ ہیں؟ حضرت مولانا شاہ امداد اللہ مہاجری مکی۔ حضرت مہاجری مکی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے کہ مولوی رشید احمد گنگوئی اور مولوی جو ہے اشرف علی تھانوی اور مولوی خلیل احمد امبیٹوی کی سب پہلے جا کر کے ان کو کھڑا کر دیا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے حضرت حاجی صاحب کا تو بڑے بڑے اکابر علماء ہیں اہل سنت جو ہے وہ ان کے خلفاء میں ہیں۔ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں، مولانا جو ہے انوار اللہ فاروقی ہے، مولانا احمد حسین محدث کانپوری ہیں، مولانا محمد حسین فاروقی ہیں۔ میں کن کا نام لوں؟
ہاں جنہوں نے وہابیوں سے سب سے بڑا مناظرہ کیا، سب سے پہلے کیا 1903 اور 4 میں ہیں علامہ عبدالسمیع دل رام پوری، وہ ہیں ان میں۔ ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، میں بس عرض یہ کروں گا کہ میں نے بابا صاحب سے اپنی شروعات اس لیے کی ہے کہ اس وقت چشتیوں کی جو شاخیں ہیں پورے بر صغیر میں پھیلی، اس کے پیشوا ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجار، اور وہ پیشوا اس لیے ہیں کہ نہ میں صابری، نہ یہ اشرفی، نہ نظامی، یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ سب سلسلے چشتیہ کی شاخیں ہیں۔ بنیادی طور سے چاہے وہ اشرفی ہو کہ صابری ہو کہ نظامی ہو، سب یہ بنیادی طور سے چشتی ہیں۔ اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حضرت شیخ علاؤالحق نبی کے خلیفہ ہیں، پھر سے جو ہے اوپر جاتا ہے اور حضرت جو ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء تک جاتا ہے۔ اسی صورت جو ہے ہم صابریوں کی بھی شاخ ہے۔ صرف کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ بر صغیر میں جو اکابر اولیاء کرام ہیں، اکابر اولیاء کرام، وہ سب کچھ جو ہے وہ صدقہ ہے حضور جو ہے سلطان ہند حضور خواجہ غریب نواز کا۔ اور جو علمی فیضان ہے وہ صرف علماء فرنگی محل کو اگر جوڑ لیا جائے تو وہ ابھی مجھے یاد ہے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ایک سیمینار ہوا تھا۔ اس سیمینار میں یہ طے ہوا کہ یہ جو درسیات کی کتابیں ہیں ان میں تمام دیوبندیوں کے حاشیے ہیں، کیا کیا جائے کہ علماء اہل سنت کے حاشیے ہوں۔ جب وہاں جامع البرکات بنائی گئی، حاشیے تحریر کیے گئے، 90% سے زیادہ حاشیے علماء فرنگی محل کے نکلے اس میں۔ یہ خدمات ہیں سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی، جو درسگاہوں پر احسان ہے، تزکیہ کے تعلق سے اور تبلیغ کے تعلق سے تو دوسرے لوگوں نے قبول کیا ہے، جو درسگاہوں پہ احسانات ہیں وہ یہ ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سیمینار کے لیے، حضرت علی پہ جو آپ نے کتاب شائع کی اس پہ، اور پھر میں کہتا ہوں کہ مجھ جیسے انتہائی چھوٹے آدمی کو آپ نے جو یہ ایوارڈ دیا، میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔